السلام علیکم جی. بہت بڑا صدمہ ہے, نہایت افسوس کی بات جو آپ کی بچی کے ساتھ ہوا. بحیثیت ایک بیٹی, اس پاکستان کی بیٹی, میں اپنے ادارے کی جانب سے, میرے پورے وطن کی جانب سے اظہار ہمدردی ہے میری بھی آپ کے ساتھ. آپ کی بیٹی اس دن گھر سے نکلی, پھر واپس نہیں آئی, ہوا کیا تھا؟ گھر سے چیز لینے گئی تھی. اچھا, پھر تو واپس نہیں آئی. جب ملی تو مردہ حالت میں ملی. ہمیں انصاف چاہیے. ہم اپنی بچی کے لیے بہت تڑپتے ہیں. اس کو سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا, کپڑے نہیں تھے اس کے. سب سے پہلے دیکھا کس نے تھا اس کو؟ پولیس نے دیکھا تھا. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کیسا بھی ہو سکتا ہے. آپ والد ہیں جی؟ سائیکل پہ سودا لگاتا ہوں تو بچی گھر سے کہیں اپنی بہن سے بتایا کہ میں چیز لینے جا رہی ہوں, اور اس کے بعد ہمیں تو پتہ نہیں, ہم تو اپنے کام میں شہر میں مصروف تھے. شام کو جب گھر آئے تو پتہ چلا ہماری بیٹی گھر میں نہیں. ہم نے بہت ڈھونڈا, ساری رات ہم ڈھونڈتے رہے, اور وہ درندہ بھی ہمارے ساتھ ہی ڈھونڈتا تھا. مجھے کچھ نہ پتا چلا, لیکن میں اپنے ضلع شیخوپورہ کی پولیس ڈپارٹمنٹ کا بہت مشکور ہوں. ان لوگوں نے میری بہت مدد کی. میری بیٹی کو جب ڈھونڈا تو ایک درخت کے ساتھ لڑکی ہوئی تھی, ایک درخت کے جوڑ میں پنسایا. مجھے کچھ نہیں پتا کہ کس نے کر دیا, کیوں کر دیا اس درندے. صبح بھی ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن بھی گیا, ہمارے ساتھ ہی گھومتا رہتا رہا. یہ آپ کے ساتھ گھومتا رہا, تو اس نے کوئی آپ لوگوں کو بتایا کہ میں نے کچھ دیکھا؟ میں نے سنا گواہ بھی بنا. مجھے یہ کہتا رہا کہ میں نے دیکھا 3 آدمی تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہے تھے کسی موٹر سائیکل پہ. مجھے کیا پتا تھا یہ درندہ ہے, ہماری گوگ میں سانپ بنا ہوا. اس کا رشتہ کیا تھا آپ لوگوں کا؟ رشتہ تو بیٹا ان کے, ہاں ہم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنی تھی, منگنی کی ہوئی تھی, اب شادی بھی کرنے والے تھے 1 ماہ کے اندر. کیا اس کو بھی آپ نے چھوٹی بچی کا رشتہ دینے کی بات کی تھی؟ جی, اس کے ماں باپ نے ہم سے پوچھا تھا, تو ہم نے سوچا تھا اگر جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو چھوٹی بیٹی کا بھی چلو دے دیں گے. اللہ آپ کو صبر دے اور آپ کو انصاف اس دنیا میں بس ضرور ہم ملے. تو یہی چاہتے ہیں. ہمارے پاس, ہم تو بہت غریب ہیں, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے اس کیس پہ لگانے کے لیے. ہم اسی لیے تو آپ تک چل کے آئے ہیں. اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم بھی کسی پیسے دیتے, لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں. اگر کوئی بھی میری غریب کی بات سنتا ہے تو میری بیٹی کے لیے اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے اس درندے کو ایسی سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی درندہ اس دنیا میں پیدا نہ ہو. انشاءاللہ اس کو سزا ملے گی. آپ ہمت رکھیں. وہ اللہ کی عدالت ہے نا, اس میں پیسہ نہیں چلتا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہمارے منہ سے آہ نکلے تو وہ سنے, دل کی آہ بھی سن لیتا ہے. صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی. ننھی معصوم کلی کو صرف مسئلہ نہیں گیا, اسے روندا نہیں گیا. اس گھر سے جو رشتہ ان لوگوں کا جڑنے جا رہا تھا, اس کی آڑ میں جو گھنونی حرکت انہوں نے کی اور بنیاد کیا بنائی, دل دہلا دینے والے حقائق. آئیے بریک کے بعد میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ملزم کہتا ہے کہ میں شریف آدمی تھا, میں نے کبھی ایسا کچھ کیا نہیں. ایک معصوم بچی کو اغوا کرنا, پھر اس کے ساتھ یہ سب کرنا. آپ لوگ تو علاقے کے لوگ ہیں, جانتے ہوں گے سب کچھ. بہت ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ یقیناً. تو بس ہم یہی گزارش کریں گے آپ کے تھرو کہ جو ہے نا اسے پراپر انصاف دلایا جائے. بالکل, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. کوئی کسی کا بچہ لے کے جائے تو لوگ روک کے پوچھتے نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں یا کون ہے. یہ اب آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ وہ کیسے آیا اور کس طرح بچی کو لے کے گیا یہاں سے. تو باقی یہ ہے کہ ظلم ہوا ہے, غریب آدمی ہے, تو اس کو پراپر انصاف دلوایا جائے. بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں جی. کیا ہونا چاہیے اس ملزم کے ساتھ جس نے سب کیا؟ بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ جس نے کیا اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. ملزم کافی شاطر ہے, ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کی بچی ڈھونڈتا بھی رہا. آپ لوگوں کو اس وقت شک نہیں ہوا کہ یہ جو ساتھ پھر رہے ہیں اسی میں یہی کوئی ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پہلے تو ہمیں کوئی علم نہیں تھا. پہلے تو یہ فا پھیلی ہے کہ تقریباً 12 گھنٹے پہلے بچی گواہ ہو گئی ہے. اچھا, اور پرچہ بھی گواہ کا ہوا ہے. اغوا کا کیا گیا. جی جی. اور وہ ملزم ساتھ مل کے ڈھونڈتا بھی رہا ہے. جی وہ ملزم ساتھ مل کر ڈھونڈتا بھی رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ تھا. اچھا, وہ تقریباً میرے ساتھ ملزم
तकरीबन 2 घंटे रहे। आपको शक नहीं हुआ उस पे? जी हम हमारे साथ डीएसपी साहब भी थे, 2 SHO साहब थे। उस मुलजम ने 2 घंटे शक नहीं होने दिया आप लोगों को? उस मुलजम ने 2 घंटे किसी किस्म का शक नहीं होने दिया। और उसकी बॉडी लैंग्वेज या कोई उसके चेहरे का तासर कुछ भी नहीं? वो मुलजम बहुत शातिर था जी। उसने कुछ शक शुका होने नहीं दिया। उसने कहा जी कल रात को मैं होटल पर रोटी लेने गया, मैंने 2 आदमी देखे। उसने उस होंडा मोटरसाइकिल थी, नंबर प्लेट नहीं आए थे, बीच वो बैठी थी ऐसे। उन्होंने ना हमको बहुत बातें बताई। हुकूमत को चाहिए कि ना इंसाफ हमें देना चाहिए। अगर हमें इंसाफ ना मिलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत, सबसे बड़ी ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत। बेशक जिस मुलजम ने मासूम बच्ची को पहले कत्ल किया, उसके बाद उसको दरख्त से लटका दिया, माँ बाप को जब 24 घंटे के बाद डेड बॉडी मिलती है तो माँ बाप तड़प जाते हैं। ऐसे जानवर नुमा इंसान के लिए क्या कहेंगे आप? दुनिया में ना इंसानियत रह ही नहीं गई। उसकी लाश यानी कि उसको मार के शरकपुर चौक, बैनी चौक में लटकाया जाए, उसको इतना बदतरीन मारा जाए कि उसे आने वाली नस्लों को पता चल जाए, इबरत हो। हाँ जी, इबरत हासिल हो कि इसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हम उनसे गुजारिश यही करेंगे कि एक दफा इसके साथ ऐसा सलूक हो जाए, एक ऐसा बंदा ऐसे उनको मार देना चाहिए, उस जलील को मार देना ऐसे चाहिए। फिर आने वाली नस्लें भी पुश्तें भी सोच जाएंगी उनकी, कि उनको पता चल जाएगा कि ऐसा काम ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो ये उनसे गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि हमारी भी वो बहन थी। हम ये कहते हैं कि वो हमारी भी बहन थी, छोटा खून था। ये नहीं है कि आगे जिनके साथ होना है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उनको भी पता चल जाए कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसे उनको ऐसी सजा देनी चाहिए, ऐसी सजा देनी चाहिए कि उनके पुश्ते पता चल जाए कि ऐसे का काम आगे नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। वजीर आला से भी मेरी यही गुजारिश है, और इसके अलावा मेरी अरबाब अख्तियार जो मुझे सुन पा रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हमने ज़ैनब के लिए जब आवाज बुलंद की तो तब सब इकट्ठे हो गए, सबने एकजुट होकर काम किया और बिलाखिर ज़ैनब के कातिल को हमने कैफिर किरदार तक पहुंचाया। लेकिन कब तक हम ज़ैनब के बाद एक और ज़ैनब, फिर एक और ज़ैनब, फिर एक और ज़ैनब, हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे और ऐसे दरिंदे मंडलाते रहेंगे? एक दरिंदे को सजा हुई, कुछ अरसे के लिए सुकून आया, इस तरह के केसेस शायद सुनने में कमी भी आई या शायद रजिस्टर्ड कम हुए। उसके अलावा जब ये ज़ैनब वाला वाकया पुराना हुआ तो इन केसेस ने फिर एक बार जोर पकड़ लिया। मासूम बच्चियां माँ बाप पैदा करते हैं तो क्या वो हर वक्त यही डरते रहे कि अभी ये बच्ची है, इसके साथ कोई चाइल्ड अब्यूज ना कर दे, अब ये बड़ी होगी तो इसकी इज्जत की हिफाजत करनी है। पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक हर पल उस औरत, लड़की, बेटी, बच्ची की इज्जत की हिफाजत का डर बाप और भाई को लगा रहता है। आखिर कब तक ये मामला ऐसे चलेगा? कब थमेगा ये? कौन जिम्मेदारी लेगा? इस रियासत को अमन का गहवारा कौन बनाएगा? इसका जवाब चाहिए। आइए प्रोग्राम में आगे चलकर आपको दिखाती हूँ कि मुलजिम ने क्यों किया, वो इसका जिम्मेदार किसे करार देता है, उसके पीछे किसकी एमा थी। एक बहुत ही नाजुक रिश्ता जुड़ने जा रहा था उसका इस घर के साथ, फिर भी उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया?